دی کانسیپٹ اکیڈمی کا پروگرام چل رہا ہے، ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کانسیپٹ اکیڈمی کے روح رواں سر ارشد صاحب جو اس ادارے کے روح رواں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے آج یہاں پہ کوچنگ سینٹر کا افتتاح کرایا ہے۔ تو کوچنگ سینٹر کی یہاں پہ ضرورت کیوں پڑی، اور اس کوچنگ سینٹر سے ہمارے میمن گوٹ کی آبادی ہو یا یہاں کے قریب علاقے ہیں جو ان کی آبادی ہو، ان کی بچیاں ہوں، بچے ہوں، وہ کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جو یہاں سے پہلے دور علاقوں میں، شہری علاقوں میں بڑی تکلیف سے پہنچا کرتے تھے، اب ان کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، اور اس اکیڈمی سے، اس کوچنگ سینٹر سے ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے۔ جی ارشد صاحب، آپ اس سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور جو ہے وہ کوریج دی ہمیں۔ دی کانسیپٹ اکیڈمی کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اکیڈمی کھولنے کا جو مین مقصد ہے، وہ مین مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے کی جو بچیاں ہیں، جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جن کے گریڈ بہت ہی کم آ جاتے ہیں، وہ اچھی کوچنگ نہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اچھی کوچنگ کی وجہ سے آتے ہیں تو اس وجہ سے یونیورسٹی کی ٹیسٹ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ابھی یہاں پہ جو یہ اکیڈمی ہم نے کھولی ہے، جس کا ابھی اناگوریشن ہوا ہے، تو اس میں ہمارے جو ٹیچر حضرات ہیں وہ سارے اسپیشلائزیشن کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ موسٹلی جو انسٹیٹیوٹ میں کوچنگ میں دیکھا گیا ہے، وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ٹیچر تمام سبجیکٹ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اس کوچنگ سینٹر میں یہ خاص بات یہ ہے کہ سارے ماسٹرز اور ایم فل کیے ہوئے سارے ٹیچر حضرات ہیں، اور صبح میں مختلف کالجز میں ٹیچنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور شام میں یہاں پہ ان کی بڑی مہربانی جو ہمارے میمن گوڑ میں آ کے ان بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے۔ اور یہ سارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے، یعنی اگر میتھ ہے تو میتھ کا ہی سبجیکٹ پڑھائے گا، انگلش کا جو پروفیسر ہے وہ انگلش ہی پڑھائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیچر سارے سبجیکٹس پڑھا رہا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے میمن گوڑ میں یہ جو ٹیچرز ہیں، یہ اپنا بہت ہی ایک اہم رول ادا کریں گے ان بچوں کے لیے جو بچے یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں۔ جی سر، اس کے علاوہ آپ سے ذرا یہ معلوم کریں گے کہ کیا اس میں فیس کیا رکھی گئی ہے کہ عام آدمی کا بچہ بھی جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکے؟ فیس زیادہ نہیں ہے۔ جہاں ہمارے بچے جو ماڈل کالونی جاتے ہیں، جہاں پہ 5,000-6,000 ہزار روپے منتھلی فیس دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر کنوینٹس کے 4,000-5,000 ہزار جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک بچہ مہینے میں 10,000 سے 12,000 روپے کا خرچہ کرتا ہے۔ آپ اگر ہماری دی کانسیپٹ اکیڈمی کی بات کرتے ہیں تو 1,500 سے 2,000 تک فیس رکھی گئی ہے، مناسب فیس رکھی گئی ہے، اور یہ وہ فیس ہے جو ہر طبقہ ادا کر سکتا ہے، بہت ہی مناسب فیس ہے۔ جی شکریہ۔ ہمارے یہاں تعلیمی اداروں کی کمی بھی رہی ہے، نہیں بھی رہی، یہ ایک الگ سا ایک سبجیکٹ ہے کہ ہم اس پہ جتنی دیر زیادہ بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کی اہم ضرورت ہے۔ اس تعلیم کی اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ شخصیات ایسی ہیں جو اپنی زندگی وقف کر دیتی ہیں۔ یہ ہمارے اس کانسیپٹ اکیڈمی کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، جو اپنا وقت بھی صرف کر رہے ہیں، اپنی کیا کہتے ہیں کہ مالی مدد بھی کر رہے ہیں، اپنے انرجی بھی خرچ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم، معیاری تعلیم مل سکے، اور وہ اپنا مقام، اپنا کردار، اپنا مستقبل بنا سکیں۔ تو بات کرتے ہیں طارق بلوچ صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طارق بلوچ بھائی، آپ نے واقعی بہت اچھا قدم اٹھایا، اس ایریا میں اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کوچنگ سینٹر کا افتتاح کر رہے ہیں، تو اس متعلق آپ کے کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں؟ سر، اس کانسیپٹ اکیڈمی کے بنیاد رکھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اس لیول کا کوئی اکیڈمی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو یہاں سے شہر جانا پڑتا ہے، جو 4-5 گھنٹے کی مسافت ہے، اور سیکورٹی کے صورتحال کو دیکھ کر والدین پریشان ہوتے ہیں۔
बुनियादी तौर पर हमने इस चीज़ को देखा, फिर हमने कोशिशें शुरू की कि कैसे ना यहाँ पर अच्छे असातिज़ा जो हैं उनको अरेंज किया जाए। हमने यहाँ एम.फिल टीचर्स को हायर किया हुआ है कि हमारे बच्चों को हमारे घर में ही अच्छी तालीम मिले। तालीम तो स्कूल से भी मिलती है, लेकिन बच्चे यहाँ घर पे तब आते हैं तो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वैसे तो मैं बुनियादी तौर पे मंशियात के ख़िलाफ़ काम करता हूँ, लेकिन आजकल मैंने मुआशरे में देखा है राइडिंग की एडिक्शन है, मोबाइल की एडिक्शन है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करें ताकि बच्चे एकेडमियों में आएँ, वहाँ स्किल्स सीखें और अपनी एजुकेशन को जो स्कूल से वो पढ़ के आए हैं उसको अपडेट करें। और हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे यहाँ देहात के बच्चे कराची की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तक रसाई हासिल करें। उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, अपनी भरपूर एनर्जी लगाएंगे। थैंक यू। ये दोस्तों के ख़यालात, दोस्तों के जज्बात की कदर करते हैं। वाकई यही होना चाहिए। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि अच्छी और मयारी तालीम हासिल करके हम अपना मुस्तकबिल भी बनाएं और अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल भी बनाएं, अपने इलाके को तरक्की दिलाएं, अपने मुल्क को तरक्की दिलाएं, अपनी धरती को तरक्की याफ्ता बनाएं। और इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नज़ीर अहमद संदीलो को। अल्लाह हाफ़िज़।